اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و صلات پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، بالخصوص فخر سادات فقیر ابن فقیر سید حسن محمد شاہ صاحب الحسنی والحسینی، عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ آپ احباب نے قرآن مجید کی آیت کریمہ سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ آج ہماری خطبہ جمعہ کا موضوع کیا ہے۔ معروف آیت کریمہ ہے، 15ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ ہے، سورہ بنی اسرائیل یا دوسرا نام اس کا سورہ اسراء پہلی آیت کریمہ ہے، اور اتنا معروف ہے کہ جب بھی کہیں پڑھی جاتی ہے تو ہر شخص جان جاتا ہے کہ آج خطبہ کا موضوع کیا ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو، لیلم رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یا مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے حول ارد گرد میں ہم نے نشانیاں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم ان آیات کو، ان نشانیوں کو دکھائیں اپنے بندے کو، اس عبد خاص جو ہے اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ ہے اس آیت کریمہ کا ترجمہ۔ اب اس پر انشاءاللہ آج سے گفتگو شروع کر رہے ہیں، لیکن میں واقعہ معراج شروع کرنے سے پہلے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ معراج جس کا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک قرآن مجید میں ذکر ہے، اور پھر قرآن مجید کی یہ سورہ بنی اسرائیل میں سورہ اسراء میں ذکر ہے، اور پھر کعبہ قوسین کا ذکر جو ہے وہ قرآن مجید کے دوسرے مقام پر کم و بیش 17-18 آیات کریمہ جو ہے اس پر دلالت کرتی ہے۔ تفصیل کے ساتھ کتب احادیث کے اندر، سیاستہ کے اندر، بخاری اور مسلم کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے۔ تو اس واقعہ معراج کو، چونکہ جب یہ واقعہ رونما ہوا، آقا علیہ الصلاۃ والسلام تشریف واپس لے آئے، تو جب لوگوں نے سنا تو بہت سے لوگ مرتد ہو گئے تھے، اس لیے کہ یہ واقعہ ایسا تھا جو
ذہن میں آنے والا نہیں تھا۔ تو عزیزان گرامی قدر، اگر کوئی بات ذہن میں نہ آئے اور وہ کام، وہ فعل، وہ بات کسی نبی سے سرزد ہو تو ہم اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور اگر وہ فعل جو خرق عادت ہو، جو عقل سے ماورا ہو، عقل تسلیم کرنے کو تیار نہ ہو، وہ کسی نیک بندے سے سرزد ہو، اللہ کے ولی سے، اللہ کے مقرب بندے سے، تو ہم اسے کرامت کہتے ہیں۔ اور اگر کسی بدعمل بندے سے کوئی ایسا فعل، ایسا کام سرزد ہو جس کو عقل تسلیم نہیں کرتی، تو ہم اسے استدراج کہتے ہیں۔ استدراج۔ اور یہ تینوں چیزیں جو ہیں ہمارے علماء کرام نے دلائل کے ساتھ ان کو پیش کیا ہے۔ معجزہ نبی کی ذات سے سرزد ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے 1,24,000 انبیاء کرام مبعوث فرمائے اور انہیں معجزات عطا کیے، اور ہر کسی کے پاس گنے چنے معجزات عطا ہوئے، لیکن ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپائے معجزہ بن کر آئے۔ چند انبیاء کرام کے معجزات تو قرآن میں بھی ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کہ آپ عصا جو آپ اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے، تو اگر وہ پتھر پر مارتے تو وہ پتھر پانی دیتا تھا۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنا عصا اس پتھر پر مارے، تو آپ نے پتھر مارا، پتھر پر وہ عصا مارا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ وہی عصا اگر آپ جادوگروں کے سامنے جب انہوں نے اپنی جادوگری دکھائی تو چھوٹی چھوٹی رسیاں ڈالیں اور سانپ بن گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اژدہا زمین پر ڈال دیا تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ اپنا جب عصا ڈالا اژدہا بنا اور سارے چھوٹے سانپوں کو ہڑپ کر گیا۔ وہی عصا جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مختلف کاموں کے اندر لیکن معجزے کے طور پر آپ کے پاس ہے۔ اور دوسرا معجزہ جو آپ کو عطا کیا گیا وہ آپ کا یہ ید بیضا، یہ آپ بغل میں ڈالتے اور جب نکالتے تو ایسا رونما ہوتا، ایسا دکھائی دینے لگتا جیسے سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جاتی، اتنا چمکدار ہو جاتا۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا ہوئے۔ قرآن مجید نے 2 مقام پر عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر بھی کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور جو کچھ کھا کر آتا تھا عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی بتا دیتے تھے، جو گھر میں چھپا کر آتے تھے تو وہ بھی بتا دیتے تھے۔ تیسرے پارے کے اندر تفصیل کے ساتھ ہے۔ اور قرآن مجید نے اس کی جو کام کرنے کا نسبت ہے وہ خود عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کی ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہی فرما رہے ہیں کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، میں برس کی بیماری والے کو شفا یاب کرتا ہوں، میں مادرزاد نبینے کو بینا کرتا ہوں، جو کچھ کھا کر آتے ہو وہ بھی بتاتا ہوں، جو کچھ چھپا کر آتے ہو وہ بھی بتاتا ہوں۔ یہ سارا بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کے امر سے ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ نے یہ طاقت عطا کی ہے۔ تو یہ معجزات جو ہے حضرت دیگر انبیاء کرام کے معجزات بھی ہیں کہ اگر لوہے کو ہاتھ لگایا تو موم کر دیا، ڈھال دیا بغیر آگ میں ڈالے۔ لیکن آقا علیہ السلام کے معجزات جو ہے وہ بے شمار ہیں، ان گنت ہیں، اور حضور علیہ السلام جو ہے وہ سراپائے معجزہ بن کر آئے۔ آقا علیہ السلام کے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، قرآن۔ اور علماء کرام نے فرمایا کہ قرآن کے بعد
جو سب سے عظیم معجزہ ہے وہ معراج النبی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا معراج پر جانا۔ اور میں نے عرض کیا کہ پھر اس کے بعد کرامت ہے، تو اس کے بعد بھی کچھ مثالیں دے دوں کہ کرامت کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ کرامت کا بیان بھی قرآن کے اندر ہے، قرآن مجید میں۔ اس حضرت آصف بن برقیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت لے آتا ہے آنکھ جھپکنے کی دیر میں، تو وہ آصف بن برقیہ متفق ہیں ان پر سب کہ وہ نبی نہیں تھے، وہ ولی تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی تھے، وہ ولی تھے، نبی نہیں تھے۔ تو اسی طرح سے حضرت مریم علیہ السلام قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ ہے کہ آپ کے پاس بے موسمی پھلوں کا پایا جانا، بے موسمی، جب آپ پیدا ہوئی جو آپ کے والدین نے منت مانی تھی کہ ہم اللہ کے گھر کے لیے اس کو وقف کریں گے، تو ان کے کفالت کے لیے حضرت زکریہ علیہ السلام کو مقرر کیا گیا۔ تو حضرت زکریہ جب بھی اندر کمرے میں داخل ہوتے تھے، جب جاتے تھے تو باہر لاک کر کے جاتے تھے، اس لیے کہ ایک خاتون، ایک بچی ہے اندر، تو باہر لاک کر کے گئے۔ جب دروازہ خود اپنے ہاتھوں سے کھولا اور اندر آ گئے تو دیکھا کہ یہاں تو بے موسمی پھل پڑے ہیں جن کا موسم ہی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ اندر آنے جانے والا بھی نہیں ہے، دروازہ وہ مقفل ہے، بند ہے۔ تو پوچھا کہ یہ کیا؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو بے موسمی پھلوں کا پایا جانا حضرت مریم علیہ السلام کے پاس، یہ بھی ان کی کرامت ہے، یہ ان کی کرامت ہے۔ اور اسی طرح سے امت مصطفیٰ کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کرامتیں بیان کی جاتی ہیں کہ آپ نے خط لکھا دریا کو، خط کا پڑھنا تھا، دریا چل پڑا، یہ آپ کی کرامت ہے۔ آپ نے مقام نہاوند پر جہاں مسجد نبوی سے خطبہ دیتے ہوئے وہاں پر یا ساریت الجبل کا لفظ پکارا اور وہاں سے سنا گیا، یہ آپ کی کرامت ہے۔ تو اسی طرح سے کرامتیں جو ہے حضور علیہ السلام کی امت کے اندر بھی معروف ہے، وہ صحابہ کرام ہوں یا صحابہ کرام کے بعد وہ حضور علیہ السلام کی امت ہو۔ یعنی شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامات جو ہیں وہ بھی بہت کثیر ہیں، اور حضرت داتا علی حجویری، آپ مسجد میں بیٹھے تھے لاہور کے اندر، اور کسی نے کہا کہ مسجد کا رخ درست نہیں ہے، یہ مسجد جو بنائی گئی ہے یہ قبلہ رو نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا قبلہ رو دیکھو، سامنے دیکھو، تو سامنے دکھایا تو سیدھا کعبہ دکھا دیا، تو یہ کرامت ہے ان کی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے وہ ایک لوٹے کے اندر پورے دریا کو ایک لوٹا پانی کی اجازت مانگی، اور جب لوٹا پانی کا بھرا تو سارا دریا ہی لوٹے کے اندر آ گیا، یہ ان کی کرامت ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کچھ کرامتیں وہ ہیں سابقہ انبیاء کرام کے، اولیاء کی، جو احادیث میں بھی ہیں، قرآن میں بھی ہیں، کیونکہ وہ سابقہ انبیاء کرام تھے اور ان کی مثال قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے دی اور حدیث مبارکہ کے اندر حضور علیہ السلام نے دی۔ بخاری مسلم کے اندر ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک نوجوان تھا، میں نے کئی مرتبہ بیان کیا کہ ایک نوجوان تھا، وہ اس کو بادشاہ نے اپنے ایک قریبی سے کہا کہ میرا جو جادوگر ہے وہ مرنے والا ہے، کسی کو جادو سکھانے کے لیے بھیج دیا جائے۔ تو ایک لڑکا ان کے پاس جادو سیکھنے کے لیے آتا تھا، تو راستے میں ایک راہب رہتا تھا، تو اس نے، راہب نے کہا کہ تم میرے پاس ہی رہو، اور راہب کے پاس وہ اللہ رب العزت کی معرفت سیکھنے لگا، اور پھر اس کا مقام یہ ہو گیا کہ وہ بھی مادرزاد نابینی کو بینا کر دیتا تھا، برس والی کو، کوڑھی والی کو شفا یاب کر دیتا تھا۔ تو اس طرح سے ان سے کام صادر ہوئے، طویل حدیث ہے، میں نے بیان کیا، تو حدیث مبارکہ کے اندر بھی ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے جریج کا واقعہ خود بیان کیا سیاستہ کے اندر، کہ اس نے جب ان پر الزام لگا کہ بچے کو، اس بچے کا باپ تو ہے، تو انہوں نے بچے کے پیٹ کے اندر انگلی ماری اور فرمایا بتا تیرا تمہارا باپ کون ہے؟ تو اس نے کہا میں فلاں چرواہ کا بیٹا ہوں۔ تو اس طرح سے کرامات
جو قرآن کے اندر بھی موجود ہیں اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی موجود ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کی امت، حضور علیہ السلام کی امت، صحابہ کرام کی جو آثار صحابہ ہیں ان کو بھی احادیث کا درجہ دیا جاتا ہے، وہ تو احادیث مبارکہ کے ایک زمرے میں آ گئی، لیکن جو بعد میں اولیاء کرام ہیں، کیونکہ اس وقت نہ قرآن نازل ہو رہا نہ حدیث کا حضور علیہ السلام موجود ہیں، لیکن ان کی کرامتیں بھی برحق ہیں، اس وجہ سے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا العلماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے باعمل عالم کی شان ایسے ہے جیسے بنی اسرائیل کا نبی۔ تو صاف ظاہر ہے جو باعمل ہے، قیامت تک جو باعمل آئے گا تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے بھی یہ عظمتیں عطا کی ہیں۔ اب ایک بندہ ہے، وہ نیکوکار ہے، نمازی ہے، نماز پڑھتا ہے، پنجگانہ، کسی کا حق نہیں کھاتا ہے، اور رزق حلال کی جستجو میں رہتا ہے، اور اللہ رب العزت کے دین کی تبلیغ کرتا ہے، پکا نمازی ہے، کہتے ہیں یار وہ بندہ بڑا نیکوکار ہے، پنجگانہ نماز پڑھتا ہے، نیکوکار بہت ہے، اور جو دعا بھی کرتا ہے قبول ہو جاتی ہے۔ تو بھائی یہ تو حق ہے اس کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب قریب ہو گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، اور کہتے ہیں جو کہہ دیتا ہے ہو جاتا ہے، تو جو کہہ دیتا ہے ہو جاتا ہے تو وہ اس کی کرامت ہے، وہ اس کی کرامت ہے۔ لیکن اسی دور کے اندر جہاں ہم دھوکہ کھا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں یار وہ فلاں جگہ پر ایک بیٹھا ہے، پیر صاحب ہے، پیر صاحب، پیروں کے نام بدنام کیے جا رہے ہیں، وہ پیر صاحب ہے، کبھی بھی نماز نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھتا ہے، وضو نہیں کرتا ہے، وضو نہیں کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، کچھ نہیں کرتا ہے، لیکن جو بھی کہتا ہے پورا ہو جاتا ہے۔ تو بھائی اس کو استدراج کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ استدراج۔ فرعون کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمن ہے، لیکن عزیزان گرامی قدر اس کو 300 سال تک اس کو کبھی بخار بھی نہیں ہوا، اس کو بخار بھی نہیں ہوا، اور اس کو جو ہے کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ اسی طرح سے ایک واقعہ میں آپ احباب کے سامنے استدراج کا رکھتا ہوں ملفوظات اعلیٰ حضرت سے، کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ اپنے گھر کے باہر تشریف فرما تھے، اور وہاں سے ایک بندے کا گزر ہوا، اور اس نے آ کر سوال کیا کہ مجھے مثلاً 20 روپے چاہیے، 20 روپے کا سوال کیا اس نے، اور اس وقت 20 روپے کی ایک عظمت طاقت تھی، تو 20 روپے کا سوال کیا اور ساتھ کہنے لگا سنو اگر نہیں دو گے تو نقصان اٹھاؤ گے، نہیں دو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ تو آپ نے فرمایا پہلی بات تو تمہاری صحیح ہے کہ تم 20 روپے کی ضرورت ہے تو وہ تمہارا سوال درست ہے، لیکن جو دوسرا حصہ ہے نا، دوسرا حصہ نہیں دیا تو نقصان اٹھاؤں گا، یہ بات درست نہیں ہے۔ نفع نقصان دینے والی اللہ کی ذات ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ پر اس قدر توکل، فرمایا کہ یہ بات درست نہیں ہے، یہ اپنے الفاظ بدلو، 20 روپے کی ضرورت ہے تو لے لو، لیکن عزیزان گرامی قدر اس نے کہا نہیں یہ میرے الفاظ بدلے نہیں جائیں گے، یہ اگر نہیں دو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ تو عزیزان گرامی قدر آپ نے فرمایا کہ اگر یہ شرط ہے تو میں نہیں دوں گا، اگر یہ شرط ہے کہ اگر میں نے پیسے نہیں دیے تو پھر میں نقصان اٹھاؤں گا، تو پھر نہیں ملتے ہیں۔ وہ چلا گیا اور کہنے لگا دیکھ لینا ابھی وہ تھوڑی دیر گزری تھی، اتنے میں آپ کا شہزادہ، آپ کا بیٹا وہ اوپر تھا دوسری منزل پر، اور آواز دی کہ وہ بیٹا جو ہے چھت سے گر گیا ہے، باہر بالکونی میں وہ چھت سے گر گیا ہے۔ اب دوسری اس پر تھا، منزل پر تھا، تو والدہ نے کہا بیٹا میں نے کہا تھا نا کہ فقیروں سے نہیں الجھتے، دیکھا نا ابھی وہ بد دعا کر کے گیا ہے کہ اگر 20 روپے نہیں دیتے تو اپنا انجام دیکھ لو گے۔ تو پتہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کیا جواب دیا؟ فرمایا اماں جان میرا اگر کئی بیٹے ہوں تو شریعت مصطفیٰ پر قربان کر دوں، میں شریعت مصطفیٰ کو، جب شریعت مصطفیٰ کے اندر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کرو، اور یہ شخص کہہ رہا ہے نہیں دو گے تو نقصان اٹھاؤ گے، تو اس کی بات کو نہیں مانوں گا۔
اور اتنے میں یہ شور ہو رہا تھا، بات ہو رہی تھی کہ وہ بیٹا گر گیا ہے، اتنے وہ کپڑا جھاڑتے ہوئے آ گیا، کہنے لگا ابا حضور میں تو دوسری منزل سے گرا ہوں، چوٹ ہی نہیں لگی، دوسری منزل سے گرا، چوٹ ہی نہیں لگی۔ تو یہ جو اس نے کہا تھا، ایسے بد نظر ہوتے ہیں۔ ہمارے علاقے کے اندر بھی ایک شخص تھا، تو لوگ جو ہے نا وہ کئی بھینس جو ہے وہ اگر اسی وقت وہ سوئی ہے، اس نے بچہ دیا، گائے نے بچہ دیا، اس کو چھپاتے تھے اس سے۔ میں نے پوچھا کیوں چھپاتے ہیں؟ کہنے لگے یہ جب دیکھ لے گا نا تو کہے گا واہ کیسی بھینس ہے، اسی وقت مر جاتی ہے۔ ایسے نظر تو حق ہے نا، نظر لگتی ہے، بد نظر ہوتے ہیں اس طرح سے۔ تو ایک دفعہ جو ہے نا وہ ہماری یہ بھی ایک مشاہدے کی بات ہے کہ ایک چکی جو ہے یہ دانے پیسنے والی، یہ چکی جو ہے وہ وہاں سے گزرا اور اس نے کہا کہ وہی چکی ہے نا جو ہم سے لے کر آئے تھے، اب یہاں تو 100 بندہ دانہ پچھوانے کے لیے جمع ہے، مجمع لگا ہوا ہے، ہمارے پاس تو کوئی آتا ہی نہیں تھا۔ ابھی یہ کہہ کر ایک کنال کا سفر کیا، وہ پاٹ جو تھے نا پتھر کے وہ پھٹے اور دور دور جا کر گرے۔ تو ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ بات جب میں بتا یہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ایسا بندہ جو بد عمل ہے، نمازی نہیں ہے، جو شریعت مطہرہ کا باغی ہے، اگر اس سے کوئی ایسا کام ہوتا ہے جو خرق عادت ہے، جس کو عقل ماننے کو تیار نہیں ہے، تو اس کو کرامت نہیں کہتے، اس کو استدراج کہتے ہیں۔ اور یہ استدراج ہوتا ہے، ابھی ہے، ہوتا رہا ہے اور آگے بھی ہوگا۔ یہ دجال جو آئے گا اس کا سب سے بڑا جو حربہ ہوگا وہ استدراج ہوگا، وہ مارے گا زندہ کرے گا، یہ استدراج ہے دجال اللہ کا دشمن ہے، لیکن طاقت یہ ہے کہ وہ زندگی بھی دے گا، موت بھی دے گا اور نعمتیں بھی دے گا۔ تو جب وہ ہے بد عمل، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب نہیں ہے، آپ